اکارڈنگ ٹو شریعہ، اور اس میں میری معلومات کے مطابق سارے مراجع کوئی اختلاف بھی نظر نہیں آ رہا، یہ سب یہ کہتے ہیں کہ صدقہ اس چیز کا نام ہی نہیں ہے کہ آپ نے پیسے نکال کے رکھ دی اور کہا بعد میں پہنچا دیں گے۔ صدقہ جس وقت نکالا جائے اسی وقت پہنچانا، یا الٹا کر دوں جملے کو، الٹا کر دوں، مراجع کے اعتبار سے جس وقت پہنچایا جا رہا ہے یہ اس دن صدقہ بن رہا، جس دن آپ نکال کے رکھ رہے ہیں یہ صدقہ نہیں۔ صدقہ عموماً آدمی رد بلا کے لیے نکالتا، اور معصوم کی حدیث ہے کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ روزانہ صبح کو تھوڑا صدقہ دو اور روزانہ شام کو۔ صبح کا صدقہ شام تک کی مصیبت سے بچائے گا، شام کا صدقہ نیکسٹ مارننگ تک کی مصیبت سے بچائے گا۔ اور یہ اتنا اہم پروٹیکشن کا طریقہ، انسان کے پروٹیکشن کا یہ اتنا اہم طریقہ کہ کہا گیا کہ اگر مرنے والا مر کے قبر میں گیا وہاں بھی سب سے زیادہ اس کے کام آنے والی چیز صدقہ، یعنی صدقہ خالی دشمنوں کی تکلیف سے ہی آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرتا بلکہ عذاب خدا سے بھی آپ کو بچاتا۔ نماز وحشت جو میں اکثر ایک جملہ کہتا رہتا ہوں، یہاں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی بات آئی ہو، وہ یہ کہ نماز وحشت تو اللہ کے رسول نے ایک مجبوری کے عالم میں بتائی تھی، ٹھیک ہے بعد میں وہ اتنی کامن ہو گئی، پڑھیے ضرور پڑھیے، لیکن پہلے تو رسول یہ کہہ رہے تھے کہ جب کوئی آدمی مرے تو اس کے لیے سب سے مشکل رات پہلی رات ہے قبر کی، اس میں اس کی حفاظت کرو۔ یا رسول اللہ ہم اس کی کیا حفاظت کریں گے؟ کہا کہ اس کے نام پہ صدقہ دو تاکہ وہ قبر کے عذاب سے اسے بچائے۔ تب مجمع میں ایک آدمی کھڑا ہوا، یہ مدینے کے اس زمانے کی کیفیت ہے کہ جب ابھی خیبر فتح نہ ہوا تھا، مدینے والے کر کر کے روز و شب گزار رہے تھے، اور عام مسلمانوں کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوتا تھا، رسول اللہ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوتے، یعنی صحیح مسلم کی روایت حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ خیبر کی جنگ سے پہلے ہم نے مدینے میں کبھی کھجور تک نہیں کھائی تھی، جو مدینے کا سب سے زیادہ کامن فروٹ۔ تو اب اس وقت مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ خیبر کی فتح کے بعد پیٹ بھرے، دولت اتنی آئی، یہ بھول گئے مسلمان کہ کس کی برکت، کس کے طفیل اور کس کی تلوار کے نتیجے میں آج ان کے بچوں کو کھانا مل رہا ہے، ان کی عورتوں کو لباس مل رہا ہے، انہیں رہنے کا صحیح مکان مل رہا ہے۔ اتنا احسان فراموش اور ناشکرا شاید دنیا میں ہم کسی اور قوم کو نہ پائیں، لیکن بات بہت زیادہ پھیل رہی ہے۔ ابھی تو آج کی مجلس جو طریقہ ہے کہ آیت کا ترجمہ کر کے بات شروع ہوتی ہے، ابھی ہم اس منزل پہ بھی نہیں پہنچے، اور بس یہ آخری مرحلہ، اور وہ یہ مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، گرچہ اس کے الفاظ وہ نہیں تھے جو میرے ہیں، لیکن وہ کہنا یہی چاہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ کیا ہر چیز پیسے والوں ہی کے لیے ہے کہ دنیا میں بھی سارے عیش و آرام وہ کر رہے ہیں، اور پتا چلا کہ قبر میں بھی اپنے مردوں کو وہی عذاب سے بچا پائیں گے؟ ہم جیسے غریب جن کے پاس دنیا میں زندگی میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، وہ مرنے والے کے لیے کیا صدقہ دے؟ تب پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اگر صدقہ نہ دے سکتے ہو تو پھر اپنے مرنے والے کے لیے 2 رکعت نماز وحشت پڑھو۔ اور پھر بعد میں معصومین نے کہا اچھا اب دونوں کام ساتھ کر سکتے ہو۔ ویسے تو مسئلہ ہے اگر صدقہ نہ دے سکتے ہو، پیغمبر نے یہ فرمایا، بعد میں روایت آگے اچھا اب دونوں کام ساتھ ہو سکتے ہیں، لیکن پہلی اہمیت اور حیثیت صدقے کی ہے۔ اس کے باوجود اتنا اہم مسئلہ لوگوں کو نہیں معلوم کہ صدقہ نکال کے رکھنے کا نام نہیں ہے، صدقہ غریب کو پہنچانے کا نام۔ اور اگر آپ نے غریب کو نہیں پہنچایا، اب کوئی میرا لفظ نہ پکڑ لے، صدقے میں جسے دیا جاتا ہے اس کا غریب ہونا بھی ضروری نہیں، لیکن بہترین صدقہ ثواب کے اعتبار سے میکسیمم ثواب غریب کے صدقے کا نام ہے۔ جب تک کہ اس کے ہاتھ میں نہیں جائے گا یہ صدقہ نہیں بنے گا، یعنی مرنے والے کے نام پہ دیا گیا، اس کی وجہ سے اس کا عذاب ختم نہیں ہوگا، صدقہ آپ نے دیا ہی نہیں، چاہے آپ نے $100 کا نوٹ نکال کے رکھا ہو، پھر بھی اس کے مقابلے میں $1 کا سکہ کسی نے دے دیا، اس کے مرنے والے کو فائدہ پہنچ جائے گا، $100 والے کو نہیں پہنچے گا۔ انشاءاللہ نیت کے اوپر اللہ فائدہ دے دے، یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن مسئلے کے اعتبار سے آپ نے صدقہ نہیں دیا۔ ہمارے یہاں کامن پریکٹس، میں کراچی کی بات کر رہا ہوں، لاہور کی بات کر رہا ہوں،
گھر میں باکس رکھے جاتے ہیں, سارا مہینہ صدقہ اس میں جمع ہوتا ہے, آخری تاریخ کو دیا جاتا ہے. وہ صدقہ نہیں, وہ ہے آخری تاریخ کا صدقہ, اس دن کی رد بلا کا صدقہ. بعض لوگ حیران ہو کے کہتے بھی کہ ہم تو صدقہ بھی دے رہے ہیں پھر بھی ہمارے گھر مصیبت آئی. تم دے ہی نہیں رہے صدقہ, جو تم حفاظت سے اٹھا کے رکھ رہے ہو. صدقے کو اگر سمجھنا تو تھوڑا سا اس کی مثال دوا کی, کہ دوا خالی پیکٹ سے نکال کے رکھنے کا نام دوا نہیں ہے. جب تک کہ آپ کھائیں گے نہیں فائدہ نہیں ہوگا. روزانہ ٹیبلٹ اٹھا کے آپ رکھتے رہے, 31ویں تاریخ کو آپ 31 ٹیبلٹ ایک ساتھ کھائیں گے. پہلے 30 دن تو فائدہ نہیں ہوگا, 31ویں دن بھی فائدہ کچھ نہیں ہوگا, ہاسپٹلائز ہوں گے. صدقہ 30 دن آپ نے کر کے رکھا, خیر 31ویں دن آپ ہاسپٹلائز صدقے میں تو نہیں ہوں گے, لیکن اسی دن یہ صدقہ بنے گا. لیکن اب اس کے بعد لیکن